السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے. آپ لوگوں کی عافیت خیر ہی مطلوب ہے. ناظرین، آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. وہ کیا ہے ناظرین؟ آج ہم نے بات کرنی ہے ایک دھوکے کی. ایک دھوکا کون سا؟ کہ ہمیں اچھی صحت کا جھانسا دے کر کس طرح اس طرح کی خوراک دی جاتی ہے جس کا ہمیں کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دوسرا کیا؟ دوسرا جھانسا ہمیں یہ دیا جاتا ہے کہ یہ چیز کھانے سے یا یہ چیز پینے سے آپ کا سٹیٹس جو ہے وہ تھوڑا اپ ہو جائے گا. سٹیٹس اپ سے کیا مراد ہے کہ فرق یہ آ جائے گا کہ جی پینڈو لوگ ہیں تو وہ یہ چیز کھاتے ہیں، تو ہم کیا ہے کہ ہم ذرا پروسیسڈ آئٹم اس کی بہتر فارم، جیسے کہ ایک فروٹ ہے اور دوسرا کیا آ جائے گا کہ ہم جوس کھاتے ہیں. ایک ٹماٹروں کی چٹنی یوز کر رہا ہے تو دوسرا کیا ہے وہ کیچپ یوز کر رہا ہے. تو یہ دو جھانسے تھے. ایک کیا کہ آپ کا سٹیٹس آف لیونگ اپ ہو رہا ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ آپ زیادہ صحت مند چیز کھا رہے ہیں. تو اب آتا ہوں ناظرین، میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ بازار سے ٹماٹر لیتے ہیں یا چٹنی بناتے ہیں، 5-6 دن میکسیمم وہ فریج میں بھی رکھیں گے تو خراب ہو جائے گی. تو ناظرین، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ کیچپ لیتے ہیں تو اس کی لائف تو 18 مہینے سے 2 سال ہوتی ہے، وہ کیوں نہیں خراب ہوتی؟ اب آپ کے مائنڈ میں فوراً ایک چیز کلک کی ہوگی کہ اس کے اندر یہ کیمیکل ڈالتے ہیں. تو کیا بات یہاں کیمیکلز پہ ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں ناظرین، یہاں سے 2 باتیں شروع ہو جاتی ہیں. پہلی بات کیا شروع ہوتی ہے ناظرین؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے جوس پیا، ٹھیک ہے، ڈبے والے جوس کی بات کر رہا ہوں، آپ نے کیچپ لیا یا آپ نے اس طرح کی کوئی اور ساسز لی، تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ مارکیٹ میں جاتے ہوں گے، ایک گلاس سب سے اچھا فروٹ لیتے ہوں گے اور اس سے بنا کے آپ کو دیتے ہوں گے، یا جوس کے لیے اچھا فروٹ، کیچپ کے لیے اچھے ٹماٹر لیتے ہوں گے. تو ناظرین ایسا نہیں ہوتا. پروسیسنگ کا پہلا پرنسپل یہ ہے کہ ہم نے بی کلاس اور سی کلاس فروٹ اور ویجیٹیبلز لینے، یعنی کہ سیکنڈ اور تھرڈ کلاس چیز لینی ہے. کیوں؟ پروفٹ مارجن بھی تو بنانا ہے. اور دوسری طرف دکھایا کیا تھا کہ آپ کا سٹیٹس آف لیونگ امپروو ہو رہا ہے. آپ کیا ہو رہا ہے جی؟ ہم ڈبے والا جوس پیتے ہیں، ہم یہ نہیں کرتے، ہم لیمو پانی نہیں لیتے، ہم تو بوتل پیتے ہیں. تو اصل میں کیا تھا؟ وہ سیکنڈ اور تھرڈ کلاس چیزیں تھیں. اچھا، اب اس کے اندر آپ کے مائنڈ نے کہا کہ اس کے اندر پریزرویٹو ہیں. تو کیا صرف پریزرویٹو ہیں کیچپ کی اگر میں بات کروں؟ نہیں ناظرین، اس کے اندر 4 چیزیں ہیں. پہلی کیا چیز ہے؟ اس میں پریزرویٹو ڈالا کہ وہ 2 سال خراب نہ ہو، اور وہ تھرڈ کلاس اتنی پرانی چیز آپ کھائیں، ٹھیک ہے. اس کے اندر وائٹامنس کیا رہ جاتے ہیں، منرلس کیا رہ جاتے ہیں، اس چیز کو تو بھول جائیں نا آپ. بس وہ ایک کیا ہے کہ میں کہوں گا سورس آف انرجی ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو پہلی کیا چیز تھی؟ اس کے اندر ہم نے کیا ڈالا؟ پریزرویٹو ڈالا کہ خراب نہ ہو. پھر ہم نے اس کے اندر سرخ رنگ ڈالا تاکہ ایک اچھا فریش نظر آئے. پھر کیچپ کا ایک خاص فلیور ہوتا ہے، وہ نظر آنا چاہیے، وہ ہمیں فریگنس فیل ہونی چاہیے. اور آخری کیا چیز تھی؟ وہ گاڑھا نظر آنا چاہیے تاکہ لگے کہ بہت زیادہ پکا کے نا ٹماٹروں کی چٹنی بالکل اخیر قسم کی ہے. لیکن ناظرین اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اور یہی حالات جوسز کے بھی ہوتے ہیں، اور یہی چیزیں باقی بھی جو ہم کین فوڈز لیتے ہیں ان کی ہوتی ہیں. یہاں یہ 2 جھانسے کلیئر ہو گئے. لیکن یہاں 2 باتیں اور شروع جو ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ پہلی بات اس کے اندر جو امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے کہ اب وہ جو اس میں ہم نے کیمیکلز ڈالے تھے جنہوں نے بیکٹیریا کی گروتھ نہیں ہونے دی، جنہوں نے یسٹ کی گروتھ نہیں ہونے دی، اور جنہوں نے پھپھوندی یعنی کہ فنگس کی گروتھ نہیں ہونے دی، اور وہ چیز 2 سال بھی خراب نہیں ہوئی. اب وہ ناظرین جب آپ نے چیز کھائی، وہ چیز آ گئی آپ کے معدے میں، گٹ میں آ گئی، آنتوں میں آ گئی. وہاں کیا تھا؟ وہاں گڈ بیکٹیریا بھی تھا، وہاں گڈ فنگس بھی تھی، وہاں گڈ یسٹ بھی تھی، اور ایسے ہی بیڈ بھی موجود تھے. تو اس پریزرویٹو کو پتا تھا کہ یہ گڈ ہے یا بیڈ؟ نہیں. جیسے گولی ہوتی ہے، اسے کوئی نہیں پتا کہ یہ صحیح طرف سے لڑ رہا ہے یا غلط طرف سے لڑ رہا ہے، یہ کسی اسلام کے لیے لڑ رہا ہے یا جہاد کے لیے لڑ رہا ہے یا دہشت گردی کر رہا ہے. گولی کو کچھ نہیں پتا ہوتا. تو وہ گولی جیسی اندر گئی، اس نے کیا کیا کہ اچھے بھی مار دیے اور کچھ برے بھی مار دیے. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک جو بیلنس تھا، جو بیلنس آف پاور تھا، وہ برابر نہیں رہا. اب وہ اوپر نیچے ہو گیا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کو بتاتا ہوں اس سے کیا ہوتا ہے. اس سے آپ کو گیس بنے گی، اس سے آپ کو بدہضمی ہوگی، اس سے کیا ہوگا؟ کھانا صحیح ہضم نہیں ہوگا، ہلکا ہلکا آپ کے پیٹ میں درد رہے گا. اب ناظرین آپ کو سمجھ آئی؟ اب وہ جو کیمیکلز تھے، آپ سوچتے ہیں کہ پخانا آئے گا تو وہ باہر نکل جائیں گے. ناظرین ایسے نہیں ہوتا. جو بھی ہمارے اندر کوئی کیمیکل آتا ہے، کوئی ٹاکسن آتا ہے، کوئی زہر آتی ہے، وہ صاف کس نے کرنا ہے؟ ہمارے گردے نے اور جگر نے. اسی لیے اگر کوئی بندہ زہر کھا لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہسپتال جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سی گردے واش کرنے پڑیں گے، کیونکہ گردے انہیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جگر اور گردے جو اسے صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ان میں بہت سے کیمیکلز ایسے ہیں جو کہ کینسر کازنگ ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج کل گردوں کے لوگ لیور ڈیمیج کے اور کینسر کے پیشنٹ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن یہ ڈارک سائڈ ہے، یہ آپ کو کسی نے نہیں دکھانی. آپ کو سب نے دور سے دکھانا ہے کہ چاند کتنا پیارا ہے. وہ جب آپ نزدیک جائیں گے تو آپ کو دیکھیں گے کہ اس میں کتنے گڑھے پڑ چکے ہیں. اب ناظرین آپ کو سمجھ آئی؟ اب ناظرین میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں کہ کن کن چیزوں کے اندر کیمیکلز یوز ہو رہے ہیں. جو دھوکے تھے 2 کلیئر ہو گئے کہ آپ ایک فریش چیز کھا رہے ہیں، تازہ چیز کھا رہے ہیں، سٹیٹس اپ ہو رہا ہے، تو وہ دونوں نہیں ہو رہا. اچھا ناظرین، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ کون کون سے کیمیکل کن کن چیزوں میں ہوتے ہیں، صرف چیزوں کے نام سنے آپ کو پتہ لگے گا. بچوں کی چیزوں سے شروع کرتے ہیں. ٹافیز ہیں، کینڈیز ہیں، چاکلیٹس ہیں،
چپس ہیں، بریڈ ہے، بسکٹ ہے، ساسز ہیں، کیچپ ہیں، پیٹیز ہیں. پیٹیز کون سے؟ جو آپ فاسٹ فوڈ لیتے ہیں، برگر کے اندر پیٹیز لگی ہوئی ہیں، ان کے اندر بھی پریزرویٹو ہوتے ہیں، جیسے کہ سوڈیم برومیٹ یوز ہوتا ہے، گوشت والی آئٹمس کے اندر یوز ہوتا ہے. بریڈ ہے تو کیلشیم ایسیٹیٹ ہے، کیلشیم پروپینیٹ ہے. کیچپ کے اندر کیا یوز ہو رہا ہے؟ سوڈیم بینزویٹ یوز ہو رہا ہے، پوٹاشیم میٹابائسلفائڈ یوز ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اور کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں ناظرین؟ جہاں تک کہ جو ہمارا میدا ہے، سفید آٹا ہے، اس کے اندر بھی بلیچنگ ایجنٹ یوز ہوتا ہے. پھر چینی ہے، اس کے اندر سرخ مرچ ہے تو اس کے اندر رنگ ایڈ کر رہے ہیں. جو ہمارے پاس مسالہ جات آتے ہیں مختلف کمپنیوں کے، بریانی مسالہ، چاٹ مسالہ، ان کے اندر کیمیکلز ہیں. اس کے علاوہ کیا ہے کہ جو ہمارے یہاں بوتلیں ہیں ان کے اندر، جوسز ہیں ان کے اندر، یہاں تک کہ جو نمک ہے، آیوڈین اٹ سیلف کیمیکل ہے جو اس کے اندر ایڈ کیا جا رہا ہے. کوکنگ آئل ہے، اس کے اندر بلیچنگ ایجنٹ اور کون کون سے کیمیکلز یوز کیے جا رہے ہیں. تو ناظرین اب آپ کو پتہ لگا کتنے کیمیکلز آپ کھا رہے ہیں. ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سیشن سے آپ کو کم از کم یہ پتہ لگ گیا ہوگا کہ آپ نے اس جھانسے میں نہیں آنا کہ یہ فریش آئٹم کا جوس ہے. جو چیزیں نیچرل استعمال کریں اور کیمیکل سے اپنے آپ کو بچائیں، تو کیا ہوگا کہ آپ کی صحت بھی لمبی جائے گی، لمبی زندگی ہوگی اور صحت مند بھی ہوگی. تو ناظرین آج کا سیشن آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا. کسی قسم میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اپنے ہوسٹ سمر گوندل کو اجازت دیں. اللہ حافظ.